حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر جو نرمی تھی وہ انتہا درجے کی تھی، کہ آپ زیادہ نرم تھے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ مروان بن حکم جو آپ کا رشتہ دار تھا وہ آپ کے پاس رہا کرتا تھا۔ آپ نے کچھ لکھنا ہوتا، کچھ لکھوانا ہوتا، اسے فرمایا کرتے تھے لکھ۔ مروان بن حکم وہ آپ کا رشتہ دار تھا، مگر بندہ یہ بہت چالاک تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس نے ایک چال چلی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ مصر کے لوگوں نے آ کر حضرت عبداللہ بن سعد جو مصر کے اس وقت گورنر تھے، حاکم تھے، ان کی شکایت کی حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ کے اندر کہ ہمیں ان سے شکایت ہے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، آپ ایسا کریں ہمارا گورنر بدل دیں۔ فرمایا کہ گورنر کس کو مقرر کریں؟ محمد بن ابو بکر کو گورنر مصر کا بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ عبداللہ بن سعد کو گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے خط لکھ کر جاری کر دیا، اور ادھر مروان بن حکم نے کیا کیا؟ اس نے جلدی کے ساتھ چوری چوری ایک خط لکھا جس کے اندر مضمون یہ تھا کہ اے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد، جس وقت محمد بن ابو بکر اور 7 بندے جن کے فلاں فلاں یہ نام ہے، یہ بندے جب تیرے پاس آئیں تو تجھے میرا حکم ہے کہ فی الفور ان کو قتل کر دے، اور نیچے مہر لگا دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی کی مہر لگا دی۔ وہ خط حضرت عثمان غنی کے ایک غلام کے ہاتھ دیا اور کہنے لگا کہ عثمان غنی کی سواری پر سوار ہو جا، یہ خط مصر کی طرف جو کوئی قافلہ جا رہا ہوگا اس کے حوالے کر کے واپس پلٹا۔ وہ گیا، رستے کے اندر مصر کو جانے والے قافلے کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو ان قافلے والوں نے پوچھا کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ یہ کہنے لگا بندہ، حضرت عثمان غنی کا غلام کہنے لگا کہ امیر المومنین کا ایک پیغام حاکم مصر کے نام لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی خط موجود ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے پاس خط تو کوئی نہیں۔ وہ قافلے والے پوچھنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ بادشاہ وقت امیر المومنین کا پیغام ہو، زبانی کلامی ہو سکتا ہے تو وہاں جا کے غلط بیانی کر دے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین جب کوئی حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک خط لکھ کر اس پر اپنی مہر لگا کر حوالے کر کے اگلے بندے تک پیغام بھیجا کرتے ہیں۔ ان کو شک پڑا کہ اس کے پاس کوئی خط ضرور ہوگا، اس کی تلاشی لی، اس سے خط برآمد ہو گیا، اس کو پڑھا۔ خط کے اندر لکھا تھا کہ محمد بن ابو بکر فلاں فلاں 7 بندے، اے عبداللہ بن سعد جب تیرے دربار میں آئیں تو فی الفور ان کو قتل کر دو۔ نیچے مہر لگی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ان لوگوں کو غصہ آ گیا، یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین نے یہ کیا کام کیا، ہمیں ان سے یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے وہیں سے خط کو پکڑا، اس غلام کو ساتھ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے۔ حضرت مولا کائنات بھی وہاں موجود تھے اور آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا بولو۔ کہنے لگے جی یہ دیکھو یہ آپ کا خط ہے کہ محمد بن ابو بکر اور 7 فلاں فلاں بندے جو ہی عبداللہ بن سعد گورنر مصر کے دربار میں پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ کہنے لگے خط آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں لکھا، نہ مجھے اس کا علم ہے۔ کہنے لگے مہر آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا مہر میری ہے۔ کہنے لگے غلام آپ کا ہے؟ فرمایا غلام بھی میرا ہے۔ کہنے لگے سواری آپ کی ہے؟ فرمایا سواری بھی میری ہے، مگر یہ خط میں نے نہیں لکھا، نہ میرا اس خط کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ حضرت مولا کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ تم چپ رہو، میں ابھی اس کے بارے میں امیر المومنین سے گزارش کرتا ہوں۔ آپ نے بھی ان کے سامنے یہی کلام کیا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان غنی، یہ مہر آپ کی ہے؟ فرمایا جی میری ہے۔ یہ غلام بھی آپ کا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ یہ سواری بھی آپ کی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ تو پھر خط آپ نے لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا خط لکھوں، مجھے اللہ کی قسم میں نے یہ خط نہ لکھا نہ لکھوایا، نہ مجھے اس سے متعلق کوئی علم ہے۔ اب حضرت مولا کائنات مطمئن تھے۔ آپ نے سب کے سامنے فرمایا کہ تم حوصلہ کرو، اس قدر جذبات کے اندر نہ آؤ۔ امیر المومنین نے جب اللہ کی قسم کھا کے فرما دیا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا، تو انہوں نے نہیں لکھا، وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے نہیں، اب جو بھی ہو ہم امیر المومنین عثمان غنی سے یہ بدلہ لے کر رہیں گے۔ بعد میں تفتیش کرنے لگے کہ پہچانو یہ لکھائی کس کی ہو سکتی ہے۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لکھائی ہے مروان بن حکم کی۔ جب مروان بن حکم کی وہ لکھائی، وہ خط پہچانا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اے عثمان غنی آپ سائیڈ پہ ہو جائے اور مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ کام میں نہیں کروں گا، اور آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے مروان بن حکم کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ اسے قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل اس کا جب انکار کیا تو آخر کار فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اب پہلے امیر المؤمنین عثمان غنی کو قتل کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا، اور اس واسطے 1000 بندہ مصر سے بھی آ چکا تھا، 1000 بندہ بصرہ سے آ چکا تھا، اور 500 بندہ کوفہ سے آ چکا تھا، اور ادھر بلوائی وہ بھی اس کام کے لیے تیار تھے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں، ان کو قتل کر کے رکھ دیں۔ حضرت مولا کائنات کو جب پتہ چلا کہ اب یہ لوگ اپنا ناپاک ارادہ پورا کرنے کے درپے ہیں، آپ نے امام حسن کو بھیجا، امام حسین کو بھیجا، ادھر سے کچھ صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر عثمان غنی کے گھر کا پہرا دو، خبردار کوئی ظالم عثمان غنی کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ حضرت امام حسن و حسین آپ کے پہرے دار بن کر دروازے سے باہر کھڑے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کو پیغام بھیجا گیا، آپ نے پانی کے کچھ مشکیزیں لیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچانا چاہے تو ان ظالموں نے، بلوائیوں نے تیروں کے نشانات سے اور اسی طرح برچھے مار مار کر ان مشکیزوں کو پھاڑ دیا، ان میں سوراخ کر کے سارے کا سارا پانی بہا کر اس کو ضائع کر دیا اور پانی کا ایک قطرہ تک اندر نہ جانے دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن کھانا اور پانی بند رہا۔ جب آپ کو پیاس کی تکلیف پہنچی، آپ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، عثمان ابن عفان وہی عثمان ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر پانی پینے کے لیے موجود نہ تھا، میں نے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور میں نے اپنے ذاتی مال سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کا حصہ خرید کر مسجد کا حصہ بنا دیا تھا۔ آج اسی عثمان غنی کو یہ صلہ دیا گیا کہ پانی کا ایک قطرہ تک اس کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج اسی عثمان غنی کے لیے مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے، مگر ان لوگوں پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔
وہ کہنے لگے کہ عثمان غنی مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم محاصرہ اٹھا لیں گے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کا رستہ صاف کر دیا جائے گا، آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کے درپے نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ مروان بن حکم کو تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ آخر کار مختصر یہ ہے کہ وہ بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور جس دن آپ کی شہادت ہونا تھی اس سے پہلی رات امام الانبیاء خواب کے اندر آئے، حضرت فاروق اعظم بھی آئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان مجھے پتا ہے تم 40 دن سے پیاسے ہو، 40 دن سے روزہ رکھ رہے ہو، اے عثمان کل کا روزہ رکھ لینا، اور کل کے روزے کی افطاری تمہاری میرے ہاں جنت کے اندر ہوگی، اور کسی عام چیز سے نہیں ہوگی، حوض کوثر کا جام پلا کر تمہارا روزہ افطار کرا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رکھا، 18 ذوالحج کا دن تھا، تو وہ ظالم آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا۔ آپ نے جب دیکھا یہ کون ہے، آپ نے فرمایا بھتیجے اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو اس حالت میں تجھے دیکھ کے بہت دکھی ہوتا۔ اس کو شرم آ گئی، اس نے ہاتھ چھوڑا، پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور بندہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر لوہے کا راڈ مارا، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا۔ اس کے بعد آپ پر تلوار کا وار کیا گیا، آپ نے تلوار کا وار روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، اور فرمانے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ فرما کر اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کے اوپر میری طرف سے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کی تھی، آج وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر ضربیں لگائی گئی۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پہلے پارے کے اختتام پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ پہنچے، آپ کا خون مبارک اس آیت کے اوپر گرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک آپ کا جسم مبارک بے گور و کفن پڑا رہا، حتیٰ کہ ایک بدبخت بندہ ایسا بھی تھا جو کہ مسجد نبوی کے اندر نہ کسی کو اذان پڑھنے دیتا تھا، نہ نماز پڑھانے دیتا تھا، وہ خود نماز پڑھایا کرتا تھا کہ میرے علاوہ مسجد نبوی کے اندر نماز کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو شہید کر دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر بن عوام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہوا، اور محبوب کے صحابہ وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور جن سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا دولہا بنا دیا کرتا ہے۔